اگر آپ کی زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہو گئی پھر قرآن آپ کے لیے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا کہ رب قارع القرآن والقرآن یلعنہم، بہت مرتبہ ایک قاری قرآن کو پڑھے گا لیکن قرآن اس پر لعنت بھیجے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہم قرآن سے کیسے فیضیاب ہوں۔ یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور اس میں دیکھیں بنیادی طور پہ تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ قرآن ہی ذریعہ نجات ہے، اور قرآن کے علاوہ کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے نجات کا۔ یہ بھی بات نوٹ کر لیں۔ فیضیاب ہونے کا مطلب فائدہ، قرآن سے کیسے فائدہ حاصل کریں۔ تو سوال بڑا اہم ہے، لیکن اس کی شروعات ہوتی ہے کہ آپ اپنے اوپر کتنا یقین رکھتے ہیں، اس سے شروعات ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے بارے میں دھوکے کا شکار ہو تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، چاہے جتنا بھی آپ مدرسوں میں پڑھ لیں یا جو بھی کر لیں۔ تو وہ صرف ظاہر اور الفاظ کا علم ہوگا، حقیقت کا علم نہیں ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اپنے بارے میں دھوکے کا شکار ہیں تو پھر آپ قرآن سے فائدہ نہیں لے سکتے، کیونکہ قرآن تو بات کرتا ہے ہماری، میری، آپ کی۔ اور میں اگر اپنے بارے میں غلطی کا شکار ہو گیا یا دھوکے کا شکار ہو گیا کہ میں تو یہی ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں، پھر آپ قرآن سے فائدہ قطعاً نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ایک بنیادی بات نوٹ کر لیں۔ قرآن سے فائدہ، یقیناً قرآن ایک فائدے والی چیز ہے، اور قرآن میں آیت ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن انسان کو وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو قرآن سیدھا راستہ ہمیں بتاتا ہے، اور یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کی منزل دنیا ہے تو اب آپ کو سیدھے راستے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں میں قرآن کی حقیقت کی بات کر رہا ہوں، کیسے فیضیاب ہو۔ اگر دنیا آپ کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے آخرت کے مقابلے میں، اب آپ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ سنیں گے لیکن وہ آپ کے لیے نہیں ہوگا، آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہو گئی پھر قرآن آپ کے لیے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا کہ رب قارع القرآن والقرآن یلعنہم، بہت مرتبہ ایک قاری قرآن کو پڑھے گا لیکن قرآن اس پر لعنت بھیجے گا۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ما آمن بالقرآن من استحل حرامہ، جس نے قرآن کے حرام کو حلال قرار دے دیا اس کا قرآن پہ یقین ہی نہیں ہے۔ غیر کے سامنے سر جھکانا حرام ہے۔ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، کسی کی بات نہ مانو۔ تو اگر غیر کے سامنے، اس وقت آج کے مسلمان کی جو کیفیت ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کی نظر میں قرآن کی کوئی اہمیت ہے نہیں بطور کتاب ہدایت کے۔
اللہ حاکم ہے اور قرآن میں اللہ کا حکم ہے. یہ ایک مختصر بات نوٹ کر لیں. حاکم کون ہے؟ اللہ. قرآن احکامات ہیں، آیات، فی آیات بینات. تو بات میں نے یہ ابھی تک جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ آپ پہلے اپنی حقیقت پر یقین کریں، ظاہر کے دھوکے سے نکلیں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ ہیں کون. دیکھیں آپ مر جاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد حدیث ہے کہ مرنے کے بعد فرشتے آتے ہیں، آپ کو دوبارہ اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں. آپ سے پھر باتیں شروع کرتے تھے، آپ بھی سوال جواب شروع کر دیتے. پھر عذاب قبر تو مردہ پہ نہیں ہوتا، عذاب تو زندہ پہ ہوتا ہے. یہ بھی بات نوٹ کریں نا، عذاب ہے یا ثواب ہے. اب وہ حضور نے فرمایا کہ بھئی جنت کی خوشبوئیں آئیں گی، تو مردہ تو خوشبو نہیں سونگھ سکتا. یا وہ سانپ بچھو جو بھی ہے، یا قبر تنگ ہو جائے گی تو مردہ پہ تو نہیں ہوگی، تو زندہ پہ ہوگی. تو دیکھیں حقیقت کو جان کے زندگی یعنی جینا شروع کریں. ہم ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کا دھوکہ، ظاہر کا دھوکہ، اور اس دھوکے پہ ہم خوش ہیں. فریحو بالحیات الدنیا. آپ کا کاروبار ہوگا، آپ کی نوکری ہوگی، آپ کا کارخانہ ہوگا، آپ کا عہدہ ہوگا، جو بھی ہے، اسی پر آپ خوش ہو رہے ہیں. آپ کے بچے ہوں گے، آپ کی گھر ہوگا، جو بھی ہوگا، اسی کے دھوکے میں آ گئے آپ. اسی کے لیے فکر شروع کر دی، اسی کی طرف رخ کر دیا. بات تو یہ ہے کہ آپ کس خیال سے زندگی، دنیا کا خیال ہے تو قرآن سے آپ فیضیاب نہیں ہو سکتے. یہ ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کریں. خیال دنیا کا آ گیا آپ کا، یا وہ غالب ہو گیا، تو آخرت رہ گئی. اب قرآن آپ کے لیے ہے ہی نہیں، تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کے لیے قرآن ہے ہی نہیں. ہدن للمتقین. ہاں اگر آپ صاحب تقوی ہیں، صاحب ایمان ہیں، تو قرآن آپ کے لیے ہے، تو پھر کچھ فائدہ ہوگا. کچھ نہیں، سارا فائدہ ہوگا پھر. تو ایک تو یہ ہے کہ دنیا کا دھوکہ جب تک آپ کو لگا ہوا ہے، یہ آپ اپنا احتساب خود کریں، کوئی آپ کو نہیں بتائے گا. حکم یہ ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو. اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے. تو آپ خود کریں اپنا محاسبہ. دوزخ کی آگ میں آپ کی جگہ کوئی اور کسی اور کو نہیں جلایا جائے گا. وہ جنگ بدر ہو رہی تھی تو ابو لہب خود نہیں گیا، 2 لوگوں کو پیسے دے دیے کہ تم جا کے میری جگہ لڑو. چچا تھا نا. تو دوزخ میں آپ ہی جلنا ہے، جنت میں آپ ہی جانا ہے، اور کوئی نہیں جائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا دوسرا، آپ نے خود اپنا بوجھ اٹھانا ہے. حقیقت کو جانے اور حقیقت کو مانے. صرف جاننا ضروری نہیں ہے. جان تو ہم کتابوں میں پڑھ لیں گے کہ قرآن لکھا ہوا ہے، اپنے ترجمے سے پڑھ لے، کیا ہوا؟ قرآن کی آپ نے کسی درس میں شرکت کے لیے، کیا ہوا؟ آپ تو دنیا والے ہیں، آپ کی قرآن آپ کے لیے ہے ہی نہیں. اکتا جائیں گے آپ، بھئی کیا ہو رہا ہے. آپ وقت نہیں دیں گے، قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں دیں گے. جو بھی ہے آپ کے لیے وقت نہیں ہوگا. بہت سے ہمارے گروپ میں لوگ شامل ہوتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں. ابھی صبح ہی میں ایک دیکھ رہا تھا، ایک صاحب تھے مجھ سے رابطے میں تھے، زیادہ صبح یا میں نہیں بتا رہا، اور کہتے ہیں آپ کا درس مجھ پہ بڑا اثر کر رہا ہے، بڑا اثر کر رہا ہے. اور میں دیکھا اسٹیٹس تو وہ کوئی ستمبر سے ہمارے ساتھ تھے، اور بڑے اخلاص یہ وہ. اور آج میں نے دیکھا وہ غائب تھے، گروپ سے غائب ہو گئے تھے. مطلب وہ بس نہیں، مطلب وہ کہتے ہیں بوجھ ہو گیا یار.
اس گروپ سے نکل ہی جاؤ تو بہتر ہے. تو وہ نکل گئے گروپ سے. تو خیر میں نے کیا پیچھے پڑنا تھا ان کے. تو میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں, دنیا کا اگر دھوکہ ہے تو قرآن سے آپ بور ہو جائیں گے. قرآن آپ کے لیے ہے نہیں. لاکھ آپ ترجمہ پڑھ لیں, 8 سال درس نظامی میں لگا لیں, کچھ بھی نہیں فائدہ ہوگا. درس نظامی تو ظاہر الفاظ عربی وغیرہ, قرآن کا ترجمہ بس یہی ہے. روح جو ہے وہ تو الگ چیز ہے, نور الگ چیز ہے. نور تو نہیں بڑھتا مدرسوں میں. یہ تو نور تو عمل سے پیدا ہوتا ہے. نور عمل سے پیدا ہوتا ہے, یقین سے پیدا ہوتا ہے. تو مدرسوں سے یقین تو نہیں ملتا. ویسے میں کہ مدرسوں کی بات نہیں ہے, بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.